تو اس وقت یہ لفظ استعمال کیا تھا صدر کلنٹن نے کہ آپ لوگ تو آپس میں کزنز ہیں، لفظ کزن استعمال کیا تھا۔ تو ان کے بھائیوں میں سے گویا کہ غیر اسرائیلی جو ان کے قریب ترین قرابت دار ہوں گے وہ بنو اسماعیل ہیں۔ تیرے مانند صاحب شریعت نبی میں برپا کروں گا، لیکن اس پر جو میرا کلام اترے گا وہ کس شکل میں اترے گا؟ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور پھر وہ جو کچھ کہے گا وہ وہی کہے گا جو میں نے کہا ہے۔ اب اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات سمجھ لیجئے، اور قرآن مجید کے دو اہم مقامات کی وضاحت اس سے ہو جائے گی۔ یہ کلام اللہ، قرآن مجید میں اس کو قول جبرائیل بھی کہا گیا ہے۔ کلام اللہ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے جب ادا ہوا ہے تو قول جبرائیل ہے، اور پھر جب وہ محمد الرسول اللہ کی زبانی ادا ہوا تو قول رسول ہے، قول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قول اللہ بھی ہے، قول جبرائیل بھی ہے، اور قول محمد بھی ہے بیک وقت۔ یہ بات دیکھیے سورہ اذا السماء انفجرت، اس میں یہ سورت جو الفاظ آئے ہیں انہ لقول رسول کریم، سورۃ تکویر، اذا الشمس کورت، انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ یہ یہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، محمد تک اس قرآن کو لانے والا تو وہ بلند پائے کا فرشتہ ہے، یہ کوئی شیطان رجیم نہیں ہے۔ اس لیے کہ مکے والوں نے کہہ دیا تھا ہو سکتا ہے کوئی بدروح آئی ہو محمد پر، اور اس بدروح نے کوئی الٹی سیدھی بات سکھا دی ہو، نہیں۔ انہ لقول رسول کریم، یہاں رسول کریم کون ہے؟ حضرت جبرائیل۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا اور جس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے عرش والے کے قریب۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، وہ فرشتوں کے مطاع ہیں، فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر ساتھ ہی پورے امین ہیں، جبرائیل امین، یہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے جا کے فرمایا وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے۔ اب یہاں اس سورہ تکویر میں قرآن کو قول جبرائیل قرار دیا گیا، لیکن سورۃ الحاقہ میں چلیے اس کے آخر میں آتا ہے انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ یہاں اب رسول کریم سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یعنی جس کے زبانی یہ قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ جبرائیل کا قول ہو کر تو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اب لوگوں کے سامنے وہ قول محمد بن کر آ رہا ہے۔ انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ تو قرآن مجید کلام اللہ ہے، پھر وہ قول جبرائیل بنا جب جبرائیل نے آ کر محمد کو سنایا، اور پھر وہ قول محمد بنا جب محمد کی زبان مبارک سے لوگوں نے اسے سنا، اہل عرب نے سنا، اور پھر وہ بات پھیلتی چلی گئی۔ اب آخری بحث اس موضوع پر جو ہے وہ یہ ہے، کلام الہی کی 3 صورتیں ہیں جو قرآن مجید میں سورہ شورى کی آیت نمبر 51 میں بیان ہوئی ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه اللہ، کسی بشر، کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے، نہیں، اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے، لیکن کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ مخلوق ہے، بشر ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا اب 3 شکلیں آئیں، الا وحیا او من وراء حجاب
او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ تین صورتیں ہیں کلام الہی کی، یا تو براہ راست اللہ وحی کرتا ہے بغیر کسی فرشتے کی درمیان میں ذریعہ بنائے ہوئے، اسی کا نام الہام ہے، اسی کا نام تحدیث ہے۔ یہ غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتے تھے جن سے اللہ کلام کرتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ محدث، محدث نہیں، محدث کے معنی ہے علم حدیث کا ماہر۔ امام بخاری محدث ہیں، امام مسلم محدث ہیں۔ محدث تحدیث سے مفعول بنا جس سے بات کی جاتی ہے، محدث۔ اللہ بات کرتا ہے، اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، القاء ہو جاتا ہے، الہام ہو جاتا ہے، کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں، براہ راست۔ دوسری شکل کلام کی کیا ہے؟ او من ورائے حجاب، یہ ہمارے علم کی حد تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، استثنائی شان ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ کے ساتھ تو اللہ نے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ فرق کیا تھا؟ من ورائے حجاب، پردہ تھا، دیکھ نہیں سکتے تھے، تبھی تو ان کی وہ آتش شوق بھڑکی تھی۔ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھٹتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کلام بھی فرما رہے ہیں، لیکن یہ کہ بات مجھے دیدار عطا کرنے کے لیے تیار نہیں، رب ارنی انظر الیک۔ لیکن یہ جو کلام ہے ہمارے علم کی حد تک براہ راست اس دنیا میں حضور سے ہوا ہے معراج کی شب، لیکن وہ 7ویں آسمان پر ہوا۔ اس دنیا میں ہمارے علم کی حد تک یہ کلام براہ راست من ورائے حجاب صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی استثنائی شان ہے۔ اور تیسرا ہے او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا تیسری صورت یہ کہ اللہ کسی پیغامبر کو بھیجتا ہے جو وحی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ تیسری شکل ہے وحی کی۔ قرآن مجید اس تیسری شکل میں نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور کو جو الہام ہو جاتے تھے، جو حضور کو القاء ہو جاتا تھا، جو آپ کے دل میں براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی، وہ قرآن میں شامل نہیں ہے۔ اگرچہ حضور کے خواب بھی سچے تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے تھے، شیطان کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے۔ قرآن میں شامل ہے تیسری قسم کی وحی، او یرسل رسولا، پھر ہم بھیجتے ہیں ایک پیغامبر کو فرشتوں میں سے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی۔ تو فرشتے کے ذریعے سے ایک فرشتہ جو اللہ سے لیتا ہے اور انسان، رسول انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ اب وہ رسول انسان، رسول بشر جو ہے وہ اپنے ہم نوع، ہم جنس لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہاں وہی بات فرمائی او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ کلام الہی کی یہ تیسری شکل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ اب ایک اور بحث جو علمی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پر جو اس کا نزول ہوا اس کی کیفیات کیا تھی۔ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، انزال بھی اور تنزیل بھی۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ لغوی اعتبار سے جان لینا چاہیے، نزل ینزل کسی کا خود اترنا، نازل ہونا، اترنا۔ انزل ینزل دفعتن اتار دینا، کسی اور نے کسی شے کو دفعتن نیچے اتار دیا۔ یہی مفہوم نزلہ کے ساتھ بے لگ جائے تو آ جاتا ہے، با کے ساتھ نزلہ بہی، یہ اتارنے کے مفہوم میں آئے گا۔ لفظی ترجمہ یہ بھی کر سکتے وہ اترا اس شے کے ساتھ۔ نزلہ بہ الروح الامین، اس کو لے کر نازل ہوا خود روح الامین فرشتہ علی قلب کا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر۔
تو نزلہ بے اور انزال اس کے معنی ایک ہی ہے، لیکن اگلا لفظ ہے تنزیل، نزلہ ینزل تنزیلا، اس کے معنی ہے رفتہ رفتہ، تدریجن، نجمن نجمن، تھوڑا تھوڑا کر کے، وقفے وقفے سے اتارنا۔ جیسے عربی میں اعلام کہیں گے کسی کو کچھ بتا دینا، باخبر کر دینا، مطلع کر دینا، بھائی مطلع کر دیا میں نے، اب تم جانو تمہارا کام، یہ اعلام کہلائے گا۔ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ سکھانا، درجہ بدرجہ، دیکھنا اس کی استعداد کیا ہے، آج یہ کیا بات سمجھ سکتا ہے، میں اتنے ہی درجے تک سمجھاؤں، اب کل میں اسے مزید سمجھاؤں گا، پرسوں مزید سمجھاؤں گا، یہ درجہ بدرجہ کسی شے کو سمجھانا، یہ تعلیم ہے۔ تو انزل ینزل انزالا، یہ ہے اتار دینا دفعتاً، اور نزل ینزل تنزیلا، یہ ہے تدریجاً اتارنا۔ اب قرآن مجید کے لیے یہ دونوں الفاظ مستعمل ہیں، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ۔ اب یہ دو بھی نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید میں چونکہ اہم مضامین کم سے کم دو جگہ پر ضرور آتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں انزلنا ہے، نزلنا نہیں ہے، انزلنا ہے، ہم نے اتارا اس کو لیلۃ القدر میں۔ اور باقی صورت تو آپ کو یاد ہوگی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیکن یہ اہم مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی ہے، سورہ دخان کے شروع میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ لیلۃ المبارکہ ہے، ایک ہی ہے، لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ، ان دونوں کے لیے وہی انزلنا کا لفظ آیا۔ لیکن یہ کہ سابقہ کتابوں کے اعتبار سے قرآن مجید کا فرق واضح کیا گیا ہے، مثلا سورہ نساء کی آیت نمبر 136 بہت نمایاں ہے، بہت نمایاں ہے۔ وہاں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان کے دعوے دارو، حقیقتاً ایمان لاؤ، ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر بھی اور اس کے رسول پر بھی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر بھی جو اللہ نے پہلے نازل فرمائی۔ لیکن نازل کے لیے یہاں آیا حضور کے لیے والکتاب الذی نزل علی رسولہ، تنزیل کی شکل میں، اور تورات کے لیے والکتاب الذی انزل من قبل، وہ تو دفعۃ واحدا لکھی ہوئی تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ جو تنزیل ہوئی ہے حضور پر، یعنی لیلۃ القدر میں جو رمضان مبارک میں ہے، پورا قرآن لوح محفوظ سے، کتاب مکنون سے، ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک۔ پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں سمائے دنیا، وہ آسمان جو قریب ترین ہے دنیا کے، وہاں سے اب یہ درجہ بدرجہ، تھوڑا تھوڑا، چند آیتیں، چند سورتیں، پھر آیتیں، پھر سورتیں، یہ نازل ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گویا کہ پہلا مرحلہ انزال کا ہے، پورا قرآن لوح محفوظ یا کتاب مکنون یا ام الکتاب سے نقل کر کے اتار دیا گیا سمائے دنیا تک۔ یہ ہے انزل ینزل انزالا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ لیکن محمد الرسول اللہ پر یہ نازل ہوا اب تھوڑا تھوڑا، نجمن نجمن، درجہ بدرجہ، تدریجن، یہ ہے تنزیل۔ اس تنزیل کی حکمت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اہل عرب نے، اہل مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ پورا قرآن تو نہیں محمد ایک ہی مرتبہ پیش کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو چیز مضمر تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے،
تو کوئی شاعر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو ایک دم اپنا پورا دیوان دے دے. وہ تو ساری عمر میں تھوڑا تھوڑا، آج غزل کہی، کل قصیدہ کہا، پرسوں کچھ اور کہا، پھر وہ جمع ہوتا ہے تو وہ دیوان بنتا ہے. اسی طریقے سے تو یہ کر رہے ہیں. اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بیک وقت آ جاتا. یہ تو ذرا محنت کرتے ہیں، کچھ اس کے اندر اس کو اپنی محنت سے کوشش کر کے کچھ موضوع کرتے ہیں، کلمات، الفاظ، اور اس طریقے سے رفتہ رفتہ لے کر آ رہے ہیں. اس لیے ان کا اعتراض نقل ہوا یہ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. انہوں نے کیوں نہیں اترا یہ قرآن پورا کا پورا ایک ہی بار؟ یہ اعتراض تھا.